السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، OIC کا اجلاس ختم ہو چکا ہے اور سائیڈ لائنز کے اوپر جو میٹنگز ہوئی ہیں، اگر اس کے اوپر میں 1 گھنٹے میں ایک ویڈیو بھی بناؤں تو ان سب کو کور کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ سائیڈ لائنز کے اوپر یا مختلف جو ڈیلیگیشنز ہیں انہوں نے پاکستان کے ڈیلیگیشنز کے ساتھ اور مختلف جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے دوسرے جو ملک کے فارن منسٹرز ہیں ان کے ساتھ، اور پھر ٹرائکا کی صورت میں، مختلف کوارڈ کی صورت میں بھی مختلف کنٹریز کے جو ڈیلیگیشنز تھے ان کے جو فارن منسٹرز تھے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، اور سب سے بڑی جو ملاقات ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ڈیلیگیشن، رشیا کا ڈیلیگیشن، چائنا کا ڈیلیگیشن پاکستان کی میزبانی ہے، پاکستان کی میزبانی میں یا پاکستان کی پریزیڈنسی میں ایک ٹرائکا پلس میٹنگ بھی افغانستان کے ایشو کے اوپر ہوگی۔ لیکن ان سب کے بیچ جو سب سے بڑی اور سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ پاکستان، افغانستان اور جو تاجکستان ہے یہ مل کر ایک پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے تھے، اور اب اس کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے جس سے پاکستان کی جو قسمت ہے وہ بدل سکتی ہے، جس سے پاکستان کو $90 بلین کی جو انڈسٹری ہے، جو مارکیٹ ہے، اس تک رسائی حاصل ہوگی۔ جو تاجکستان کے وزیر تجارت ہیں یا ٹرانسپورٹ ہیں، انہوں نے افغانستان کے جو ایکٹنگ وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی ان سے ملاقات کی، اور یہ جو ایک ٹرائکا پلس ٹرین منصوبہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے یقین دہانی کروائی، اور انہوں نے پاکستان کے جو ڈیلیگیشنز ہیں اور افغانستان کا ڈیلیگیشن اور جو تاجکستان کا ڈیلیگیشنز ہے انہوں نے اس منصوبے کو مکمل کرنے کا عزم ظاہر کیا، اور سپرنگ میں یہ جو منصوبہ ہے اس کو مکمل کر لیا جائے گا۔ 573 کلومیٹر کا یہ جو منصوبہ ہے جس کو آپ سائیڈ لائن کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے افغانستان کے شہر مزار شریف سے ہوتا ہوا تاجکستان کے دارالحکومت تاشقند میں جائے گا، اور یہ جو منصوبہ ہے اس کے اوپر 4.3 بلین جو ڈالر ہے انویسٹمنٹ ہوگی یا خرچہ آئے گا، اور یہ منصوبہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں ان کو ڈائریکٹ پاکستان کے پورٹس کراچی اور پورٹ قاسم اور گوادر کے ساتھ کنیکٹ کرے گا، اور ایک طریقے سے سینٹرل ایشیا اور افغانستان دونوں جو ہے یہ سی پیک کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان اور جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں یہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں، اور ان کا کسی بھی سمندر کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہے، اس لیے یہ منصوبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ان کنٹریز کو ڈائریکٹ ایکسیس مل جائے گی سمندر تک۔ یہ اپنے جو نیچرل گیس کے ریسورسز ہیں، پیٹرولیم ریسورسز ہیں اور دوسرے جو معدنیات ہیں ان کو دنیا کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں، اور اپنی جو ان کی امپورٹس ہے دنیا سے جو چیزیں یہ منگواتے ہیں وہ بھی پاکستان کے جو پورٹس ہیں ان کو استعمال کر کے سینٹرل ایشیا تک یہ اپنی جو امپورٹس کی اشیاء ہیں، گڈس ہیں، ان کو لے جا سکیں گے، اور اس سے پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو بہت بڑا بوسٹ ملے گا۔ اور یہ منصوبہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد منصوبہ ہے، اور اس منصوبے سے پاکستان، افغانستان اور تاجکستان سمیت تمام جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں ان کو بہت بینیفٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ انڈیا میں 5 سینٹرل ایشین کنٹریز کا جو ایک اجلاس تھا وہ بیسیکلی تجارت اور ڈیفنس سے ریلیٹڈ جو MOUs ہیں اس حوالے سے تھا، لیکن انڈیا نے کرٹیسائز کیا کہ 5 جو مسلم نیشنز ہیں ان کے وزرائے خارجہ آئے ہوئے ہیں انڈیا، لیکن یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جن مسلم کنٹریز کے وزرائے خارجہ انڈیا گئے ہیں لیکن ان کا کوئی نہ کوئی منسٹر لیول کا بندہ ہی پاکستان آیا ہے، اور ایک طرف جب انڈیا میں تجارت کی اسپیشل میٹنگ تھی تو وہاں پر ہمیں کوئی ایسا MOU سائن ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں دیکھا، لیکن پاکستان میں OIC کا جو اجلاس ہوا ہے اس کی سائیڈ لائن کے اوپر یہ کتنا امپورٹنٹ جو ٹرائکا پلس جو ٹرین یہ منصوبہ ہے اس کے اوپر بات ہوئی ہے، اس کو مکمل کرنے کی بات ہوئی ہے، اور اس کی کنسٹرکشن جاری ہے، اور افغان طالبان نے مکمل یقین دلایا ہے کہ وہ اس جو ٹرین منصوبہ ہے اس کو سیکیورٹی بھی فراہم کریں گے، اور جو بھی اقدامات ہو سکے وہ اس کو کریں گے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ بعض انڈین جو
ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ ماننا تھا کہ شاید افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد یہ جو منصوبہ ہے یہ ڈیلے ہو جائے گا یا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا۔ اگر آپ یہ آسان الفاظ میں کہیں کہ پاکستان نے OIC کا جو اجلاس کروایا ہے افغانستان کے ایشو کے اوپر، اس سے طالبان کی جو حکومت ہے اس کی ریکگنائزیشن کے کافی جو ہیں وہ رستے آسان ہوئے ہیں۔ خود افغانستان کے جو ایکٹنگ فورن منسٹر ہیں میر خان متقی، انہوں نے خود مختلف دنیا کے جو کنٹریز کے ڈیلیگیشنز ہیں ان سے بات کی، فورن منسٹر سے بات کی، تو طالبان نے ایک طریقے سے 90 بلین ڈالر تک کی انڈسٹری یا مارکیٹ میں جو پاکستان کی ایکسیس ہے اس کو ممکن بنایا ہے، اور ایک طریقے سے OIC کا اجلاس کرنے کا پہلا تحفہ افغان طالبان کی جانب سے پاکستان کو دیا گیا ہے، اور مکمل یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں مکمل تعاون کریں گے۔ اور افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت میں بھی یہ پروجیکٹ ڈسکسیبل تھا، لیکن اس وقت کیونکہ اشرف غنی کی حکومت میں ایک خاص لابی جس میں پنجشیر ویلی آپ کہہ سکتے ہیں ڈائریکٹلی، وہ ایک ایسی لابی تھی جو پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں یا پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچاتی تھی افغانستان میں، لیکن اب وہ سب سائیڈ لائن کے اوپر لگ چکے ہیں، اور اب یہ جو منصوبہ ہے یہ مکمل ہونے کے جو چانسز ہیں وہ 100% ہو چکے ہیں، اور اس سے پاکستان کو، سینٹرل ایشین کنٹریز کو، افغانستان کو بہت زیادہ بینیفٹ ہونے جا رہا ہے۔ اور OIC کا جو اجلاس ہے اس کے اثرات آنے والے 10-15 سال تک ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ ایسے MOUs بے شمار سائن ہوئے ہیں، ہم نیکسٹ ویڈیوز میں بھی آپ کو ایسی ہی میٹنگز، ایسے جو MOUs ہیں اور ایسے ہی خبریں، ایسی ہی نیوز آپ کو بتائیں گے جو OIC کی سائیڈ لائن کے اوپر ہوئیں اور پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ اور OIC کا جو اجلاس ہے اس میں جو مختلف ممالک کے پریزیڈنٹس کو انوائٹ کیا گیا پاکستان کی طرف سے، ان کی کیا اپڈیٹ آتی ہے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ باکس میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔